بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نام مکتوب۔ خط کا مضمون یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، از خالد بن ولید بخدمت خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم، میں اللہ عز و جل کی جن کے سوا کوئی معبود نہیں حمد کرتا ہوں، ان کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں۔ اس کے بعد میں باری تعالیٰ جل مجدہ کے حمد و شکر بجا لانے میں اس امر پر کہ مسلمان صحیح و سلامت رہے اور کفار ہلاک نیز ان کی شرارتوں کے شعلے ٹنڈے اور ان کے خود شکست ہوئے اور زیادتی کرتا ہوں میں اجنادین کے میدان میں رومیوں کی جمعیت سے، جن میں دروان والے ہمس بھی شامل تھا، ملاقی ہوا۔ انہوں نے باوجود اس کے کہ اپنے لشکروں کو آراستہ و فراستہ کر کے خوب ابتلوں کے ساتھ ظاہر کر رکھا تھا، صلیبیں اٹھا رکھی تھی اور اپنے دین کی قسم کھا کھا کر خوب عہد و پیمان کر رکھا تھا، وہ لڑائی سے کس طرح اور کسی حالت میں بھی پیٹ پھیر کر نہ بھاگے گے، مگر ہم نے محض خدائی پاک کی ذات پر بھروسہ کر کے ان کی طرف خروج کیا۔ باری تعالیٰ جل مجدہ نے جو کچھ ہمارے قلوب میں مضمر تھا اس کو معلوم کر کے ہمیں صبر بخشا اور فتح و نصر سے ہماری تائید فرمائی۔ ہم نے دشمنان خدا کو گھیر لیا اور ہم نے ان کو ہر جگہ، ہر ایک گھاٹی اور ہر ایک میدان میں قتل کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اس وقت ہم نے ان کی مقتولین کی تعداد معلوم کی تو 50,000 تھی۔ 475 مسلمان بھی اس جنگ میں کام آئے ہیں، ان میں سے 20-25 انصار اور قبیلہ ہمار کے اور 30 مکہ معظمہ کے تھے اور باقی دوسرے لوگ تھے۔ دعا ہے کہ خداوند تعالیٰ جل مجدہ ان سب کو زمرہ شہداء میں داخل فرمائے۔ میں یہ خط بروز جمعرات 2 جمادی الاخری کو لکھ رہا ہوں۔ ہم دمشق جا رہے ہیں، آپ ہمارے لیے باری تعالیٰ مجدہ سے فتح و نصر کی دعا کریں۔ تمام مسلمانوں سے میری طرف سے سلام عرض کر دیجئے۔ السلام علیکم۔ یہ خط آپ نے ملفوظ کر کے حضرت عبدالرحمن بن حمید الجماعی کے سپرد کیا اور فرمایا کہ اسے مدینہ منورہ میں لے جائے اور خود دمشق کی طرف کوچ کر دیا۔ واقعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد شام کے حالات معلوم کرنے کے لیے مدینہ منور سے باہر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ایک روز حسب معمول جس وقت آپ مدینہ طیبہ سے باہر نکلے تو اچانک آپ نے حضرت عبدالرحمن بن حمید کو آتے دیکھا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جلدی سے لپک کر دریافت کیا، کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا، شام سے، اور اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتح بخشی ہے۔ یہ لفظ سنتے ہی خلیفہ اسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سجدہ شکر کے لیے سر بسجود ہو گئے۔ عبدالرحمن بن حمید آپ کی طرف بڑھے اور خدمت اقدس میں پہنچ کر عرض کیا، یا خلیفہ رسول اللہ، ذرا سجدے سے سر اٹھائیے، خداوند تعالی نے آپ کی آنکھوں کو مسلمانوں کی فتح کے سبب ٹھنڈا کر دیا ہے۔ آپ نے سر اٹھایا، اول آہستہ آہستہ خط پڑھا، جب آپ اس کا پوری طرح مطلب سمجھ گئے تو پھر سب کو بآواز بلند سنایا۔ مدینہ طیبہ میں یہ خبر بجلی کی طرح دوڑ گئی، لوگ چاروں طرف سے خط کے سننے کی اشتیاق میں دوڑے اور آپ نے پھر دوبارہ سب کے سامنے اس خط کو پڑھا۔ کہتے ہیں کہ مکہ، حجاز اور اہل یمن نے جس وقت مسلمانوں کی فتوحات رومیوں سے جو مال غنیمت آیا تھا اس کی خبر سنی تو انہوں نے بھی ثواب اجر کی رغبت میں شام کی طرف خروج کا ارادہ کر دیا۔ باشندگانی مکہ معظمہ، رؤساء اور اکابر گھوڑے اور اسلحہ لے کر ابو سفیان، صخر بن حرب اور غیداق بن ہشام کی سرگردگی میں مدینہ طیبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے شام پر خروج کرنے کی اجازت حاصل کرنے کی غرض سے آئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو شام کی طرف ان کا جانا ناگوار اور خلاف مصلحت معلوم ہوا۔ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا، چونکہ ان کے دلوں میں مسلمانوں کی طرف سے دراصل کینہ اور بغض و عداوت موجود ہے، اس لیے آپ انہیں ہرگز اجازت نہ دیں
اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ کا قول اعظم و برتر ہے اور ان کا اسفل و بدتر ہے۔ یہ اب تک اپنے کفر پر موجود ہے اور چاہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے نور کو خون کے مار مار کر بجھا دے، حالانکہ باری تعالیٰ ان کے خواہش کے خلاف اس کو پورا اور تمام کر کے رہیں گے۔ ہمارا قول اور دعویٰ یہ ہے کہ باری تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ان کا اس کے خلاف دراصل جس وقت خدا تعالیٰ نے ہمارے دین کو عزت بخشی اور ہماری شریعت کی مدد نصرت فرمائی، لوگ تلوار کے خوف سے مسلمان ہو گئے۔ اور اب جب کہ انہوں نے یہ سنا کہ خدائے لشکر نے رومیوں پر فتح پالی، تو یہ ہمارے پاس آئے کہ ہم انہیں دشمنوں کی طرف بھیج دیں تاکہ وہ سابقہ اولین یعنی انصار مہاجرین کے برابر ہو جائے۔ میرے رائے میں بہتر یہ کہ آپ انہیں ہرگز وہاں جانے کی اجازت نہ دیں۔ آپ نے فرمایا، میں تمہارے خلاف کسی طرح نہیں کر سکتا اور نہ تمہارے کسی قول کو رد کر سکتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی گفتگو اہل مکہ تک پہنچی اور انہیں معلوم ہوا کہ وہ ہمارے وہاں جانے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ تمام جمع ہو کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ آپ مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرماتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ کے بائیں اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ کے دائیں تشریف رکھتے تھے، اور مسلمانوں کو جو فتوحات باری تعالیٰ جل مجدہ نے عنایت فرمائی تھی ان کا ذکر ہو رہا تھا۔ قریش کی جماعت جس وقت یہاں پہنچی تو آپ کو سلام کر کے آپ کے سامنے بیٹھی اور آپس میں مشورہ کرنے لگی کہ سب سے پہلے کون سلسلہ گفتگو شروع کرے۔ آخر ابو سفیان بن حرب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہنے لگے، یا عمر، یہ صحیح ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ہمارے اور آپ کے مابین بغض و عداوت کا سلسلہ چلا آ رہا تھا، مگر جس وقت باری تعالیٰ جل مجدہ نے ہمیں ہدایت بخشی تو چونکہ ایمان شرک کو مٹا دیتا ہے، اس لیے ہم نے آپ کی طرف سے اپنے دل کو بالکل صاف کر لیا، لیکن آپ اب تک وہی باتیں کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آخر اس پرانی عداوت رکھنے اور نئی دشمنی کرنے کا ایسا وہ کون سا سبب ہے کہ مٹائی نہیں مٹتا؟ کہ ہم اب آپ سے یہ امید رکھیں کہ آپ کے دل ہماری طرف سے جو بغض اور تنفر موجود ہے اس کو آپ دور ڈالیں گے۔ یہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ ہم سے افضل اور ایمان و جہاد میں اسبق ہیں، ہم آپ کے مراتب کو جانتے ہیں، منکر نہیں ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ کلام سن کر حیا کی وجہ سے اول خاموش رہے اور شرم کے باعث جناب کے جیب مبارک پر پسینہ کے چند قطرے نمودار ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، واللہ میرا یہ مطلب نہیں تھا جو آپ حضرات سمجھ گئے ہیں، بلکہ میرا مقصد خونریزی اور شرارت کو روکنا تھا اور بس۔ چونکہ آپ لوگوں میں زمانہ جاہلیت کے خوف اور غیرت اب تک باقی ہے اور حسب و نسب تم اب تک لوگوں پر ظاہر کر کے اپنی بڑائی کرتے رہتے ہو۔ ابو سفیان نے کہا، میں آپ کو نیز خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں اپنے نفس کو خدا کے راستے میں سونپ چکا ہوں۔ اس کے بعد اس طرح تمام رؤسائے مکہ معظمین نے بھی کہا۔ آخر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تقریر اور گفتگو سے بہت خوش ہوئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے حسب ذیل دعا مانگی، الہا ان کی خواہشوں اور امیدوں سے بہتر اور افضل ان کو عطا کیجیے، ان کے عملوں اور فعلوں کو اچھی اور احسن جزا دیجیے، انہیں ان کے دشمن پر فتح بخشیے، ان کے دشمنوں کو ان پر غلبہ نہ دیجیے، آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ مقدر مولا کہتے کہ چند ہی روز کے بعد حضرت عمرو بن معدی کرب زبیری رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں ایک جماعت یمن سے بھی شام کے ارادے سے آ گئی، اور ابھی انہوں نے پڑاؤ بھی نہیں کیا تھا کہ اسی ارادہ اور مقصد سے حضرت مالک بن اشتر نخعی جو حضرت علی کرم اللہ وجہ سے بہت زیادہ ان سے محبت کرتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ہمراہ چند معرکوں میں شریک بھی ہو چکے تھے، تشریف لے آئے اور مع اہل و عیال کی جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ کے یہاں فروکش ہوئے۔ اس طرح مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کی ایک بڑی باری جمعیت جمع ہو گئی اور قومی جرحوں کو ملا کر قریب 9000 کا لشکر فراہم ہو گیا۔ اس وقت لشکر کا تمام ساز و سامان درست ہو چکا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور آپ کے لشکر کے نام حسب ذیل خط لکھا۔ خط کا مضمون یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، از ابوبکر صدیق خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
طرف خالد بن ولید دیگر مسلمانان، ہم آباد میں اس ذات پاک کی حمد کرتا ہوں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ان کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں۔ میں تمہیں ہر حالت میں خواہ پوشیدہ ہوں یا ظاہر، خداوند تعالیٰ سے ڈرنے، مسلمانوں سے نرمی کرنے، ان کی طاقتوں کے موافق کام لینے، ان کی خطاؤں سے درگزر کرنے اور ہر ایک کام میں ان سے مشورہ کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ خداوند تعالیٰ نے جو تمہیں فتوحات بخشی، تمہاری مدد فرمائے اور کفار کو ہزیمت دی، اسے سن کر میں بہت خوش ہوا۔ تم اپنے گھوڑوں کو برابر بڑھاتے چلے جاؤ، حتیٰ کہ تم کفار کے ممالک فتح کرتے کرتے شام کی باغات تک پہنچ جاؤ، اور خداوند تعالیٰ اس کو تمہارے ہاتھ سے فتح کرا دے۔ اس کے بعد ہمس اور مارات کی طرف بڑھو، اور پھر انطاکیہ کی جانب تم اور تمہارے ساتھیوں پر سلام اور رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تمہارے پاس بہادرانی یمن، شیرانی نخا اور سردارانی مکہ کو بھیج رہا ہوں۔ عمرو بن مادی کرب اور مالک اشتر تمہارے کاموں میں زیادہ مددگار اور معاون ثابت ہو گئے۔ اس وقت تم بہت بڑے شہر پہاڑوں والے یعنی انطاکیہ پہنچو تو بادشاہ ہرقل، چونکہ وہی مقیم ہے، اگر وہ تم سے مصالحت چاہے تو تم صلح کر لینا، اور اگر لڑائی کے لیے آمادہ ہو تو پھر تم بھی جنگ کرنا، اور تا وقت کہ مجھے نہ لکھو، پہاڑوں کے دروں میں نہ جانا۔ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ ہرقل کی موت قریب ہے۔ کے بعد آپ نے لکھا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے، والسلام۔ آپ نے اس کو ملفوف کر کے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ثبت فرمائی، اور حضرت عبد الرحمن بن حمید الجماعی کو سپر کر کے فرمایا کہ تم ہی شام کے قاصد تھے، تم ہی اس جواب کو بھی شام تک پہنچاؤ۔ حضرت عبد الرحمن یہ خط لے کر اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور منازل قطع کرتے کرتے شام تک پہنچ گئے۔ نافع بن عمیرہ کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اپنا عریضہ روانہ کیا تھا، اس کے بعد ہی آپ نے فوراً دمشق کی طرف کوچ کر دیا تھا۔ اہل دمشق نے جس وقت اپنے دلیروں اور شجاعوں کے قتل اپنے لشکر جو ہرقل نے اجنادین سے روانہ کیا تھا اس کی ہزیمت کی خبر سنی تو خوف کے مارے قلعہ بند ہو گئے۔ گاؤں اور قریوں کے باشندے اپنے اپنے دیہات اور بستیوں کو چھوڑ کر دمشق میں پناہ گزین ہوئے۔ قلعہ کا سامان درست کیا، تلوار ڈال اور نیزے اور منجنیق شہر پناہ کی دیواروں پر نصب کی، نشانات اور صلیبوں کو گاڑا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ یہاں اس وقت پہنچے جب یہ بالکل محفوظ ہو چکے تھے۔ آپ کے لشکر کے ساتھ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ اور حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ 2,000 لشکر، اور حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عامر بن ربیعہ 1,000 فوج لے کر پہنچ گئے۔ ان کے بعد حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بھی 2,000 کی جمعیت لے کر آورد ہوئے۔ اہل دمشق نے جس وقت مسلمانوں کی فوج ظفر موج کو منتے ہوئے دریا کی طرح اپنی طرف آتے دیکھا تو انہوں نے اپنی ہلاکت کا اب کافی یقین ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے دیر کے مقام میں جو دمشق سے نصف میل کے فاصلے پر تھا پڑاؤ کیا۔ اس وقت آپ یہاں فروکش ہوئے تو آپ نے عمرائے اور سرداران لشکر کو بلا کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس نصرانی رومی قوم نے ہمارے پھر جانے اور دوسری طرف چلے جانے کے بعد کسی غداری اور کس طرح کا ہم پر عروج کیا ہے، لہذا بہتر ہے کہ اب اپنے لشکر کو لے کر بابی جابیہ پر پڑاؤ کریں، اس قوم کو کسی طرح مہلت اور امان نہ دیں تاکہ وہ آپ کو کسی قسم کا مکر و فریب نہ دے سکے۔ آپ کسی حالت اور کسی وقت میں اپنے مقام کو نہ چھوڑیں۔ بابی جابیہ سے ذرا فاصلے پر رہے اور لگاتار ایک دوسرے کے بعد ان کی طرف توڑا توڑا لشکر بھیجتے رہے تاکہ وہ چھوٹی چھوٹی مارکہ آرائی کر کے ان کو مہلت نہ لینے دیں۔ اس کام میں فوج باری باری اور نوبت کے ساتھ روانہ کرتے رہے۔ اس مقام پر زیادہ دنوں ٹہلنے اور ان کے قلعہ بند ہونے سے دل تنگ ہونے اور جلدی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ذرا صبر کریں۔ ہمیشہ صبر کے بعد ہی فتح ہوا کرتی ہے، البتہ اپنی جگہ اور مقام کو کسی حالت میں نہ چھوڑیں اور اس قوم کے مکر و فریب سے بچتے رہے۔ آپ نے کہا بہت بہتر انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر آپ نے چوتھائی لشکر ساتھ لیا اور بابی جابیہ پر ڈیرے ڈال دیے۔ آپ کے واسطے دروازے سے ذرا فاصلے پر طائف چرم کا ایک خیمہ نصب کر دیا گیا۔
ابو محمد عبداللہ بن حجاز انصاری کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دادا حضرت رفاع بن عاصم رضی اللہ عنہ سے جو دمشق کی اس لڑائی میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی فوج میں شامل تھے پوچھا کہ اس وقت جناب حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے پاس رومی کے مال غنیمت میں سے جو انہیں اجنادین، بصرہ، شہنورہ اور فتح حوران سے حاصل ہوا تھا ہزاروں خیمے موجود تھے، پھر اس کی کیا وجہ کہ طائفی چرم کا خیمہ ان کے لیے نصب کیا گیا اور وہ خیمے یوں ہی کہ تو ان کے پاس رکھے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا یہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی اتنی عاجزی اور کسر نفسی تھی تاکہ وہ زینت دنیا اور اس کی محبت میں مبتلا نہ ہو جائے۔ یہ کہ رومی اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے کہ مسلمان کسی دنیوی خواہش اور ملک گیری کے حوص کے لیے نہیں لڑتے، بلکہ وہ اپنے خدا کی خوشنودی طلب کے مسلمان کسی آخرت اور دین کی نصرت کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ بیٹا مسلمانوں کی حالت تھی کہ جس وقت وہ رومیوں کے کسی شہر میں ٹھہرا کرتے تھے اپنے قدیم خیمے علیحدہ قائم کر کے ان سے فاصلے پر خیموں کو نصب کیا کرتے تھے۔ ان خیموں کے پاس محض گھوڑے، اسلحہ، زرے، پیش قبض ڈالے رکھ دی جائے کرتی تھی اور بس ان کے پاس کوئی شخص جا کر نہیں پٹکتا تھا۔ اگر کبھی اتفاقیہ ہم میں سے کوئی شخص بارش میں بھیگ جاتا تھا تو چونکہ ان میں کبھی خالص خدا کا نام نہیں لیا گیا تھا اس لیے ان خیموں میں کبھی پناہ نہیں لیتا تھا۔ یہی حال ہتھیاروں کا تھا کہ نیتے دشمن کے سامنے چلے جاتے تھے مگر انہیں استعمال نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ بعض مسلمان خیمے کے گٹھیرے کو دھاکہ میں روفر کر بجائے ذرہ کی کام لے لیتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا دمشق پر اپنے لشکر کو ترتیب دینا انشاءاللہ آگے درس میں ذکر کریں گے۔